بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ تمام ہی قرآنی وظائف ایڈوائزر چینل کے قابل عزت قابل احترام پیارے دوستو، میں ہوں آپ کا خادم محمد منصر صدیق چشتی، جو کہ آج پھر آپ کے لیے ایک بہت ہی خاص موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں، اور اللہ کریم کی پاک ذات سے امید کرتا ہوں کہ آپ سب بھی خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور آپ سب سے یہ بھی امید کرتا ہوں کہ جو آج میں آپ کو موضوع خاص بتانے جا رہا ہوں، یعنی قرآن مجید فرقان حمید سے سورۃ الحزب 33 کی فضیلت و اہمیت، اس کو آپ پورے غور اور توجہ کے ساتھ سماعت بھی فرمائیں گے، اپنی زندگی میں پڑھنے کا معمول بھی بنا لیں گے، اور اس کو سچا پکا اپنی زندگی میں حصہ بھی بنا لیں گے۔ تو دوستو، بلا تاخیر بڑھتے ہیں آج کے ہم اپنے موضوع کی جانب۔ نہایت ہی غور اور توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ اللہ کریم مجھے حق کہنے کی، آپ کو حق سننے کی، اور ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، کوئی بھی ورد ہو، وظیفہ ہو، نیک کام ہو، واعظ و نصیحت کی بات ہو، یا قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ہو، یا کوئی بیان ہو، ان سبھی چیزوں کو کرنے سے پہلے اگر ہم نیت کر لیں تو بہت زیادہ اچھی اعلیٰ اور عمدہ بات ہے، اور نیت ہمیشہ ہماری یہی ہونی چاہیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں۔ جہاں پر وہ ہم سے راضی ہو جائیں گے، ہماری دین، دنیا، عقبہ، آخرت سب کچھ بہتر ہو جائے گا، اور ہمارے لیے آسانیوں والے راستے ہموار ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو دوستو، نیت بہت ہی زیادہ ضروری ہے، آپ کو سننے کا بھی ثواب ملے گا اور پڑھنے کا بھی۔ تو دوستو، واپس چلتے ہیں آج کے اپنے موضوع کی جانب، جو کہ میں آپ کو بتا رہا تھا قرآن مجید فرقان حمید سے سورۃ الحزب کی 33 کی فضیلت و اہمیت۔ سورۃ حزب مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 9 رکوع اور 73 آیات ہیں۔ حزب کی جمع اور اس کا معنی ہے گروہ، جماعت اور لشکر۔ اس سورت کے دوسرے اور تیسرے رکوع میں غزوہ حزب کا ذکر کیا گیا۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الحزب رکھا گیا، اور چونکہ مشرکین مکہ، یہودی اور منافقین متفق و متحد ہو کر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہو رہے تھے، اسی لیے اس غزوہ کو غزوہ الحزب کہتے ہیں۔ نیز نبی کریم رؤوف الرحیم، مدینہ کے تاجور، تمام نبیوں کے سرور، امام الانبیاء جناب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے ساتھ مل کر مدینے کے اطراف میں خندق کھود کر مدینے کا دفاع کیا تھا۔ اسی وجہ سے اس غزوے کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں مسلمانوں کے لیے شرعی احکام بیان کیے گئے، اور اس میں یہ چیزیں بھی بیان کی گئی۔ نمبر 1، اس سورت کی ابتدا میں حضور اقدس جناب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے خوف رکھنے پر قائم رہنا، کفار و منافقین کی پیروائی سے بچنا، اللہ تعالیٰ کی وحی کی پیروائی کرتے رہنا، اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے رہنے کا حکم دیا گیا۔ نمبر 2، یہ بتایا گیا کہ دین و دنیا کے تمام امور میں نبی کریم رؤوف الرحیم جناب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تمام مسلمانوں پر نافذ ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات تعظیم اور حرمت میں تمام مسلمانوں کی مائیں ہیں، اور جس طرح اپنی ماں سے نکاح حرام ہے، اسی طرح ان سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ نمبر 3، غزوہ الحزب کا واقعہ بیان کیا گیا،
جس میں غزوہ حزب کے دن مسلمانوں پہ کیے گئے انعام اور دلائل دیے گئے، منافقین کا طرز عمل بیان کیا گیا اور ان کی سازشوں کو ظاہر کیا گیا۔ اس کے بعد غزوہ کنیکا اور یہودیوں کی عہد شکنی بیان کی گئی کا ذکر کیا گیا۔ نمبر 4، حضور پرنور جناب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے چند احکام دیے گئے، نیز پردے کے متعدد احکام بیان کیے گئے۔ نمبر 5، حضرت سیدنا زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کا واقعہ بھی بیان کیا گیا۔ نمبر 6، مسلمانوں کو کثرت کے ساتھ اللہ تعالی کا ذکر کرنے کا حکم دیا گیا اور ان پر اللہ تعالی کی مہربان ہونا اور اس کے لیے عزت کا ثواب تیار ہونے کی بشارت بھی دی گئی۔ نمبر 7، تاجدار رسالت جناب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے گئے اور ان کی تعظیم کے بارے میں مسلمانوں کو ہدایت دی گئی۔ نمبر 8، مزید یہ شرعی احکام بیان کیے گئے۔ نمبر 1، بیوی کو ماں جیسا کہہ دینے کا حکم۔ نمبر 2، یہ بتایا گیا کہ رشتہ دار ایک دوسرے کے وارث ہوتے ہیں، کوئی اجنبی دینی برادری کی وجہ سے کسی کا کوئی وارث نہیں ہوتا، دنیاوی برادری کی وجہ سے کوئی کسی کا وارث نہیں ہوتا۔ کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لینے کا حکم۔ نمبر 4، نکاح کے بعد بیوی کو ہاتھ لگائے بغیر طلاق دینے کا حکم۔ نمبر 5، مسلمان عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم۔ یہ سب کچھ اس سورۃ الحزب میں اللہ کریم کی طرف سے احکام بیان کیے گئے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف بھی بیان کیے گئے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کو پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ روزانہ پڑھا کریں، زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں، ہو سکے تو اس کا ترجمہ پڑھیں، اور اس سے بھی زیادہ اچھی بات یہ ہے کہ اس کی تفصیل پڑھیں تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ قرآن مجید فرقان حمید ایک وہ واحد کتاب ہے جو روز ابد سے لے کے روز ازل تک ہمارے لیے ذریعہ نجات و ہدایت ہے، ہمارے لیے رہنمائی ہے، ہمارے لیے شفا ہے، ہمارا شافی ہے، ہمارا رہبر ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس پہ خوب اچھی طرح عمل کریں۔ دوستو، ہر بندہ ہی یہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، دین میں بھی کامیاب ہو جاؤں، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤں، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤں۔ تو اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کامیاب ہو جائیں تو قرآن مجید کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیں، روزانہ کچھ نہ کچھ یا زیادہ سے زیادہ قرآن مجید پڑھا کریں، اور پھر دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کیسے احوال تبدیل ہوتے ہیں۔ آپ کی جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی مشکلات ہیں، جو بھی دقتیں ہیں، اللہ کے حکم سے وہ ضرور دور ہو جائیں گی اور آپ کے معاملات بہتر سے بہتر یعنی روزانہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو دوستو، اسی کے ساتھ اگر آپ ہمارا چینل قرآنی وظائف ایڈوائزر کی ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں تو میری آپ سے نہایت ہی مؤدبانہ اور التجانہ گزارش ہے کہ آپ ہمارا چینل قرآنی وظائف ایڈوائزر کو سبسکرائب بھی کر لیں، لائک اور شیئر بھی ضرور کریں، ساتھ ہی بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہمارے چینل کی ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو حاصل ہوتا رہے اور آپ اسی طرح مستفید ہوتے رہیں، فائدے اٹھاتے رہیں، ساتھ ساتھ دوستو عمل بھی کرتے رہیں۔ عمل سے ہی دوستو زندگی بنتی ہے، جنت بھی اور جہنم بھی آج ہمارے اختیار میں ہے، کل ہمارے اختیار میں نہیں ہوگا۔ دوستو، نماز 5 وقت باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں، توبہ اور استغفار بھی خوب کریں، اور سرکار کائنات جناب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، ذات ببرکت پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھتے رہیں، اور ہماری اس ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک بتوجہ بغور سماعت فرمائیے اور عمل کرنے کی بھی کوشش کیجیے۔ اسی کے ساتھ دوستو، ہمارا آج کا موضوع، آج کا عنوان، آج کا گفتگو یہیں پہ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ انشاءاللہ پھر دوبارہ کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کا یہ بندہ ناچیز حاضر ہوگا۔ اس وقت تک کے لیے اللہ آپ کا، میرا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔
جزاک اللہ خیر۔